أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفيات وقرب خواطر الظنون وبعد عن ملاحظات العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. وجزي الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المعاثر والآثار خير القرون الذين يبينون للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام رحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد وعلى محمد. وہ جو جس کا وجود اس کائنات میں، جس کا نظام اس کائنات میں، جس کی ربوبیت اس کائنات میں، جس کا تمام تر نظام تکوین و تشریع اس کائنات میں، اس کی بنیاد رحمت ہے. ہر چیز رحمت کے سائے میں ہے. لہذا وہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے رحمت کی بنیاد پر، الرحمن وہ رحمان ہے. علم القرآن، اس رحمان نے تعلیم کیا قرآن. یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہے نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے تعلیم کیا قرآن، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. تو ظاہراً یوں ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان وعلمہ القرآن، کہ رحمان نے انسان کو خلق کیا اور قرآن تعلیم کیا. تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ جو ظاہری لبادے میں آیا، اس سے پہلے اس نے قرآن حاصل کیا ہے. یہ جو ظاہری بشریت کے لباس میں آیا، عالم نور میں تھا جب اس نے قرآن کو لیا. اگلی بات یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے، واسطہ کوئی نہیں ہے. دینے والا دے رہا تھا، لینے والا لے رہا تھا.
الرحمن علم القرآن، اور دیا اس نے کیا ہے؟ دینے والے نے قرآن دیا ہے۔ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ جس کے پاس جتنا علم ہو وہ اتنا ہی دے سکتا ہے۔ اب اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ بس کہہ دیا کہ ہم نے قرآن دے دیا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کو مختلف انداز سے دیکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ قرآن جو ہے وہ اسم جامد ہے۔ عربی میں ایک ہوتا ہے اسم جامد، ایک ہوتا ہے اسم مشتق۔ مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اسم مشتق جیسے علم، علم اسم ہے لیکن اس اسم سے کئی اور الفاظ بھی نکلتے ہیں، جیسے علم سے عالم، علم سے معلوم، علم سے یعلم، علم سے علیم، علم سے علامہ، علم سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ علم ہے، علم میں اسم مشتق۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ خود ہی ہیں، ان سے کچھ نہیں نکلتا، جیسے کرسی، جی، جیسے زید، جیسے رجل۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن جو ہے یہ اسم جامد ہے، جیسے آسمانی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اسی طرح یہ قرآن جو ہے وہ اسم جامد ہے۔ ایک قول یہ ہے، توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ اس سے بڑا حسین کی مجلس کا کرم کیا ہوگا کہ یہاں علم کی ساری باتیں مل سکتی ہیں، بلکہ ملتی ہیں۔ تو قرآن، دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اسم مشتق ہے۔ قرن الشیء بالشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے قریب آنا، پیرنگ، ضمیمہ کرنا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قرینے سے ہے، قرائن سے ہے۔ قرائن یعنی سگنیفیکنٹ، یعنی سائن، انڈیکیشن کے معنی میں، چونکہ ایک آیت دوسری آیت کے لیے قرینہ ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، روایات موجود ہیں کہ قرآن جو ہے یفسر بعدہ بعدا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ قرآن سے پوچھ لیں کہ قرآن اس کے بارے میں رائے کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے قرآن سے پوچھنے کے لیے ہر آدمی نہیں پوچھ سکتا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ علی جو معلم قرآن ہے، وہ علی جو ناطق قرآن ہے، وہ علی جو حقیقت قرآن ہے، وہ علی جو پیغمبر کے بعد وارث قرآن ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں استنطقو ہو، اس سے نطق کرو، اس سے کلام کرو، اس سے گفتگو کرو۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن گفتگو کرتا ہے۔ علی جو کہہ رہے ہیں، علی کہتے ہیں استنطقو ہو، اس سے نطق کرو، اس سے گفتگو کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَلَن يَنْتَقُوا ہو، تم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جی، اس سے تم کلام نہیں کر سکتے۔ تو مولا کیا کریں؟ فرمایا لیکن اخبرکم، یہ علی ہے تمہیں بتائے گا اس سے کیسے گفتگو۔ تو قرآن سے کیسے گفتگو کرنی ہے وہ علی سکھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بہرحال یفسر بعدہ بعدا، ایک معنی یہ بھی ہے۔ قرآن کریم کا ایک معنی جو ہے قراء سے ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا، کلیکٹ کرنا، گیدر کرنا۔ مثلا عربی میں کہتے ہیں
قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی کو جمع کیا کس میں؟ حوض میں۔ ایک معنی اور بھی ہے، وہ ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے، قرأ یعنی تلاوت کرنا، ریسائٹ کرنا، اور یہ لفظ جو ہے یہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے قرآن۔ اس کی ہم شکل الفاظ اور بھی ہیں، جیسے برہان، جیسے لقمان، جیسے سبحان۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ جس شکل میں آیا ہے قرآن کریم میں، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، ایگزیجریشن پائی جاتی ہے۔ قرآن ایسی ریسیٹیشن جو بہت زیادہ جس کی تلاوت ہوئی ہے، کیا بات ہے، اب نہیں معلوم کہاں کہاں ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، تو جس نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے وہ خود خدا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، واہ 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 واہ، اس کا مطلب ہے خود تلاوت کی ہے، کس کے لیے؟ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی محمد۔ لگتا ہے ابھی بات واضح نہیں ہوئی، بسم اللہ، دوبارہ قرآن سے پوچھتے ہیں دوبارہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سورہ قیامت میں ہیں آیات، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے معانی بیان ہوئے ہیں یہ سارے ہی مراد ہیں، یہ ممکن ہے بالکل۔ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں۔ واہ اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ، تو جمع کرنے والا علینا، فقط ہم پر ہے، کوئی اور اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہ فقط کا معنی پایا جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے، یہ لفظ علینا آگے آ گیا پہلے، اس کا مطلب ہے قرآن کو جمع کرنے والا قرآن کا خالق ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کوئی اور یہ جرات نہ کرے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم ہیں جو اس قرآن کو جمع کریں گے اور اس کو قراءت کریں گے۔ تو اللہ نے جمع کیا ہے قرآن کو قراءت کے لیے۔ کون سا قرآن اللہ نے جمع کیا؟ کیا بات ہے، پھر پوچھتے ہیں قرآن تعارف کرواؤ گے اپنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ واہ واہ، قرآن تعارف کروا رہا ہے کہ میں ہوں قرآن مبین، واضح قرآن۔ پھر ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن کیا ہے؟ عظیم۔ قرآن مبین بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ اس عظیم قرآن کا؟ جب عظیم اس کو عظیم قرار دے تو کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، وہ قرآن جو مبین ہے، وہ قرآن جو عظیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ واہ واہ واہ، قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے۔ تو قرآن مبین ہو گیا، واہ واہ، قرآن عظیم ہو گیا، قرآن حکیم ہو گیا۔ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، واہ واہ، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن کیا ہے؟ صاحب ذکر ہے۔ واہ واہ واہ، قرآن دیکھو ذکر بھی ہے، قرآن صاحب ذکر بھی ہے۔ سبحان اللہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ پس قرآن ذکر بھی ہے، قرآن صاحب ذکر بھی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا۔ تو قرآن کیا ہوا؟ مبین ہو گیا، قرآن عظیم ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن صاحب ذکر ہے۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قرآن مجید ہے، عظمتوں کا مالک ہے، سبحان اللہ، مجد کا مالک ہے، بزرگی کا مالک ہے۔ یہ سارے اوصاف کسی بے جان کے بے شعور کے ہوتے ہیں یا باجان اور باشعور کے ہوتے ہیں؟
یہ کسی باشعور مخلوق کے اوصاف ہیں، کسی جامد اور خشک مخلوق کے اوصاف نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور وصف، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، تو یہ قرآن جو ہے کریم بھی ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن صاحب ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے۔ یہ ساری عظمتوں کے ساتھ اللہ جواب دے رہا ہے انا علینا جمعہ، ہمارا یہ فرض اور کام ہے کہ ان عظمتوں والے قرآن کو کہیں پہ جمع کر دیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ تقریباً کتنا ڈیٹا بنتا ہے؟ اللہ نے جو جمع کیا ہے یہ ڈیٹا کتنا ہے؟ ابھی ڈیٹا کے لیے ہے نا وہ یہ نوجوان زیادہ جانتے ہیں، کلو بائٹ ہوتا ہے، اس کے بعد میگا بائٹ ہے جو 1000 آگے آگے اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک میگا بائٹ جو ہے وہ 1000 کلو بائٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ گیگا بائٹ ہے، اس کے بعد ٹیرا بائٹ ہے، اس کے بعد پیٹا بائٹ ہے، ہزار اضافہ کرتے جائیں 1000 اس کے بعد ایکزو بائٹ ہے، اس کے بعد زیٹو بائٹ ہے۔ ابھی تازہ جو کیلکولیشنز آئی ہیں 19 جولائی کو، 19 جولائی 2020، تازہ کیلکولیشن یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انفارمیشن ہے، آپ کے خیال میں کتنی ہے انفارمیشن؟ دنیا میں جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ جسٹ 40 زیٹا بائٹ ہے۔ 40 زیٹا بائٹ از اکول ٹو 40 ٹریلین گیگا بائٹ۔ ابھی انسان کے پاس جتنی معلومات ہیں جس ٹاپک پہ بھی ہیں یہ 40 زیٹا بائٹ ہے۔ ابھی تازہ کی کیلکولیشن ہے، کچھ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ یہ سارے کا سارا جو علم ہے یہ علم قلیل ہے۔ نعرہ حیدری، مولا کا فرمان تو سنا ہے نا آپ نے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ مولا نے زمین کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ تاریخ کے اور حق میں تولو ناری کو، تاریخ کے اور حق میں تولو ناری کو، ہم جیسا ہے خاکی کبھی بولو ناری۔ وہ عرش کے منبر کا سلونی ہے مسلمان، تم تخت خلافت پہ ٹٹولو ناری۔ کبھی غور کیا آپ نے مولا کے فرمان پہ؟ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو زمین کو تو مولا نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ اب یہ جتنی معلومات ہیں علی کی نظر میں یہ تو معلومات ہی نہیں ہیں، تو علی سے پوچھنا ہے زمین کی نہیں آسمان کی باتیں پوچھو۔ تو عزیزان گرامی ابھی اندازہ یہ ہے کہ علم اس سولر سسٹم میں نہیں ہے، اس کے باہر ہے۔ علم ابھی باہر ہے، ابھی ادھر نہیں ہے علم، اس لیے کہ یہ جس دنیا میں یہ جس انفارمیشن میں ہم رہتے ہیں 40 زیٹا بائٹ والی، یہ جو انفارمیشن ہے یہ 3 ڈائمینشنل دنیا کی انفارمیشن ہے۔ اور 3 ڈائمینشنل دنیا کی جو انفارمیشن، یہ کوئی انفارمیشن ہے؟ انفارمیشن شروع ہوتی ہے 4 ڈائمینشنل، 5 ڈائمینشنل، 6 ڈائمینشنل، اس کے بعد چلتے جائیں 100 تک جائیں گے آپ، انفینیٹیو ہے۔ اس کائنات کا وجود کوئی معلوم نہیں ہے کہ کتنی ڈائمینشنز پائی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے ڈائمینشن میں اضافہ ہوگا کمپلیکیشن میں اضافہ ہوگا۔ تو علی کمپلیکیٹڈ کائنات کے بارے میں دعوت دے رہا ہے، جو پوچھنا ہے علی کے سینے سے۔
اب قرآن نے اپنا تعارف اور بھی کروایا. یہ قرآن طبیان لکل شے، اس قرآن کے اندر ساری کائنات کے اسرار موجود ہیں. اس کتاب کے اندر لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کتاب الہی کے اندر اس ساری کائنات کے اسرار موجود ہیں. یہ ایسا علم ہے کہ فرشتوں کا علم بھی اس کے سامنے قطرہ ہے. جبرائیل کا علم اس کے سامنے قطرہ ہے. اسی لیے علی استاد ہے، جبرائیل شاگرد ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. ایک واقعہ لکھا ہے غالباً مدینۃ المعاجز میں. واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ کہیں سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک پرندہ آیا. اس نے عجیب سی حرکت کی. اس نے قطرہ لیا تو اس نے مشرق کی طرف پھینک دیا. ایسے ڈائیو کیا، قطرہ لیا چونچ میں اور مشرق کی جانب پھینک دیا. پھر گیا اور قطرہ لیا اور مغرب کی جانب پھینک دیا. اسی طرح چاروں ڈائمنشن میں، اسی طرح اوپر اور نیچے. اور اس کے بعد پرواز کر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا واقعہ؟ تو کہا وہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں. گئے، السلام علیکم حضور، یہ بات آپ نے دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے مسلم. مسلم یعنی مسلمان، یعنی ایمان والا. تو اس کا نام مسلم ہے. اور یہ جو اس نے قطرے پھینکے ہیں، اس قطروں کا معنی یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا، اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے، یہ ساری ڈائمنشنز کا علم، اس سے ساری مشرق و مغرب کا، زمین و آسمان کا جو علم ہے، اس کے علم کے مقابلے میں یہ سارا قطرہ ہے، اس کا علم سمندر ہے. اور اس کا جانشین، اس کے علم کا وارث ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے سارے کا سارا جمع کر دیا ہے. وَقُرْآنَهُ، اس کے بعد وہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. عجیب ہیں یہ آیتیں. اے حبیب جب ہم قرات کر دیں تو آپ قرآن کی اتباع کریں. آگے فرماتا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. پروردگار جب قرآن دے دیا تو بیان اسی کو کرنے دے. خود کیوں کہتا ہے کہ میں بیان کروں گا؟ قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس کا جواب کیا ہے قرآن کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے قرآن بھی دیا، انسان کا لبادے میں بھی خلق کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان بھی سکھا دیا. پس یہ جو کہہ رہا ہے یہ میرا بیان ہے، اس کا بیان نہیں ہے. اس کا بیان در حقیقت میرا بیان ہے. حقیقت میں میرا بیان ہے، زبان مصطفیٰ کے ذریعے بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ واہ. لہذا مصطفیٰ کا بیان اللہ کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب. عجیب ہے ویسے قرآن بھی. ذالک الکتاب، وہ کتاب. ذالک بعید کا اشارہ. اور قرآن نے کہیں کہیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ کتاب، ان ھذا القرآن، یہ بھی کہا ہے یہدی للتی ہی اقوم. تو قرآن یہ بھی ہے اور قرآن وہ بھی ہے. کہیں یہ نہ سمجھیں کہ خالی یہی قرآن ہے. نہیں، ذالکہ بھی ہے، ھذا بھی ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک یہی قرآن ہے. ذالک الکتاب، وہ والی کتاب. اب لفظ کتاب میں بھی بہت ساری باریکیاں ہیں. کتاب کا معنی ہے مکتوب، لکھا ہوا. جی، اس کا مطلب ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی. لیکن کیسا لکھا ہوا ہے؟
یہ ہماری طرح لکھا ہوا نہیں ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کے ڈیوائس کے اوپر آپ نے کوئی مضمون جو ہے، اس کے اندر انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے، آپ نے اس کے اوپر لکھا، لکھنے کے بعد وہ صفحہ نکل آیا، نکالنے کے بعد آپ اس کا کنیکشن موجود ہے کس کے ساتھ؟ پرنٹر کے ساتھ. تو جو لکھا ہوا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ڈیوائس میں ہے، وہ انرجی کی فارم میں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ انرجی کی فارم میں ہے. اس کو کنورٹ کرنا ہے آپ نے میٹیریل فارم کے اندر. اب اس کو میٹر کی فارم میں لانے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ چاہیے. درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو اس انرجی کی فارم کو میٹیریل فارم میں آپ کے سامنے لے آئے. تو یہ کتاب وہاں پہ انرجی کی شکل میں تھی. اللہ نے مصطفیٰ کو قرار دیا درمیان میں واسطہ، تاکہ یہ تمہارے پاس میٹیریل فارم میں آ جائے. وہ ذالک الکتاب، وہ نورانی منصوبہ جو تمہاری خلقت سے پہلے کا لکھا ہوا موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. اس کا وصف اور بھی ہے ایک، یہ لا ریب ہے. تو لا ریب اللہ کس کو دے گا؟ جو چیز لا ریب ہو، جو بے عیب ہو، وہ کس کو دے گا؟ جو لا ریب ہو، جو بے عیب ہو. خوب. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صاحبان ایمان کے لیے، متقین کے لیے ہدایت. یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، غیب کتنا ہے اس کائنات کے اندر؟ ہاں جی، انفینٹو. میرا وجود میرے لیے غیب ہے نا؟ ہوا نظر آتی ہے تو غائب ہو گئی نا. اچھا، یہ الیکٹرک رو جو ہے اس تار کے اندر موجود ہے، غائب ہے نا؟ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ غیب مراد ہے. جنات بھی غائب ہیں، جن بھی غائب ہے. میری باڈی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے لیے غائب ہے. یہ کون سا غیب ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے؟ یہ ہر غیب پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو موجود ہیں، تو موجود پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، غیب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. تو وہ غیب عزیزان فقط دو ہی ہیں، ایک اللہ غیب ہے اور ایک امام غیب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور یومنون یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے. دائمی طور پر یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. خوب. آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، خالی پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم بھی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. ہم نے کیا دیا ہے؟ ہم نے ٹائم دیا ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں. یعنی مجلس میں آتے ہیں سننے کے لیے. ہم نے جوانی دی ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں. کس میں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت کی راہ میں. اور ہم نے کیا دیا ہے؟ ماں باپ دیے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور کیا دیا ہے؟ بیٹے دیے ہیں، اولاد دی ہے، ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. جی، یہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں اور ان میں سے خرچ کرتے ہیں، خالی رکھتے نہیں ہیں، مسلسل خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آج چندہ دے دیا تو کل نہیں دینا. مسلسل جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کی راہ میں. اچھا عزیزو، ایک بات اور بھی ہے آگے. وہ کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میں نے قرآن سے دوبارہ پوچھا.
یہ دیکھیں اللہ پر ایمان تو ہو گیا، کتاب پر ایمان ہو گیا، رسول اللہ پر ایمان ہو گیا، یہ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر یہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ خالی آپ پر نہیں بلکہ بما انزل الیک ومن انزل من قبلک، اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا امر ہے جو آپ سے پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی موجود ہے، پس آپ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اسی سیکونس میں، اسی تسلسل میں ضروری ہے کہ یہ ایمان والے غیب پر بھی ایمان لائیں، غائب پر بھی ایمان لے کر آئیں، اور اس کے بعد بما انزل الیک پر بھی ایمان لائیں۔ آیا کوئی کنیکشن ہے اس کا؟ آیا اس کا کوئی کنیکشن ہے پروردگارہ؟ قرآن یہ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ پر ایمان لے آئے، تم پر ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، ساری وہ چیزیں جو بتائی ہیں پیغمبر نے ان سب پر ایمان لے آئے، یہ بما انزل الیک پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اور یہ سلسلہ فقط پیغمبر اکرم سے مربوط نہیں ہے بلکہ تمام تر انبیاء کے ساتھ مربوط ہے، یعنی نبی کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اس بما انزل الیک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن ابہام پیدا ہو گیا، میرے ذہن میں ایمبیگوٹی آ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ بما انزل الیک کیا ہے؟ قرآن نے مسکرایا، جواب دیا، کہا تمہیں ابھی بتاتا ہوں یہ بما انزل الیک کیا ہے۔ پیغمبر جب سارا دین دے چکے، قرآن کی باتیں بتا چکے، اللہ کی توحید بتا چکے، سارے کا سارا دین بیان کر چکے، حج بیان کر چکے، نماز بیان کر چکے، احکام شریعت بیان کر چکے، جب سب کچھ اللہ کا نبی دے چکا تو وہاں سے آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ ما انزل الیک پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ دین کی حقیقت تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے ہر نبی اپنی امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ گیا، ہر نبی ایسے نہیں چھوڑ گیا کہ میرے جانے کے بعد جو مرضی کر لینا، اس لیے کہ یہ نبوت کا معاملہ ہے، تمہارا پرسنل معاملہ نہیں ہے۔ جب پرسنل معاملہ نہیں ہے، معاملہ نبوت اور رسالت کا ہے، تو یہ امر اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب فیصلہ کر دیں تو تمہیں اس معاملے میں اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قیادت، یہ رسالت، یہ نبوت اللہ کی جانب سے ہے۔ پس ہدایت کے نظام کے لیے ضروری ہے کہ نبوت کے بعد بما انزل الیک پر ایمان لے آؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اولئک، یہی لوگ، یہ جو یہ کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت ان کے پاس ہے، صاحبان فلاح بھی یہی ہیں، ہم المفلحون۔ اور مسلمان روزانہ دیتے ہیں نا آواز حی علی الفلاح، یہ اذان جو ہے یہ بنیادی طور پر اسلام کے پیغام کا پرفیکٹ کامل پیکج ہے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم اذان دیتے ہیں بس، نہیں، یہ ساری بنی نوع بشر کو میسج ہے، اللہ اکبر، خدا کی کبریائی کا اظہار ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، یہ دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں نا، ورنہ اذان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
در حقیقت بحثیت مسلمان دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. اذان یعنی انویٹیشن. ہم ایک اضافہ بھی کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے بما انزل الیک. ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. اس کے بعد کیا ہے, حی علی الصلاۃ, نماز کی. اور یہ خالی وہ نماز نہیں ہے بلکہ قائم ہو جائے. نماز اپنی شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے تو یہ نماز اگر قائم ہو جائے تو جس معاشرے میں نماز قائم ہو جائے اس معاشرے میں گناہ نہیں رہتے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ایسی نماز جو گناہوں کو مٹا دے, ختم کر دے, اس کا مطلب ہے نماز قائم ہو گئی. حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آ جاؤ. کہہ تو رہے ہیں صدیوں سے, کر نہیں رہے. این جی او کا تصور اسلام نے کب دیا ہے؟ 14 صدیوں پہلے. حی علی الفلاح, آ جاؤ ریفارم کی طرف, آ جاؤ فلاح کی جانب. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بس مختصر کر رہا ہوں آج کے مضمون کو. جب دنیا میں آئے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. نبی اکرم نے جب اپنے وسیع کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو بہرحال کہا یا علی کچھ سنائیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں؟ تو ان کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان. یہ نور مصطفیٰ کی حقیقت ہے نا, مصطفیٰ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی حقیقت. لہذا ان کو آپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پہلے سے جانتے ہیں قرآن کی حقیقت کو. تو کہتے ہیں سورہ مومنین کی پہلی 11 آیتیں جو ہیں مولا نے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, صاحبان ایمان فلاح پا گئے. ایمان والے فلاح پا گئے. کہہ کون رہا تھا؟ امیر المومنین. ایمان والوں کو جو امیر ہے وہی کہہ رہا تھا. کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے رک کے یہاں پہ 3 بار کہا. رکے, کہا کیا کہا؟ جب علی نے کہا نا قد افلح المؤمنون, ایمان والے فلاح پا گئے, تو پیغمبر نے رک کے کہا بیکا یا علی, بیکا یا علی, بیکا یا علی. یا علی آپ کے ذریعے صاحبان ایمان فلاح پا گئے. بیکا یا علی, بیکا یا علی. لہذا عزیزو, نماز جو ہے وہ دین کے ستونوں میں سے بڑا ہی بنیادی ستون ہے. اس نماز کا تھوڑا سا ذکر کریں آپ کی خدمت میں. اللہ نے نماز کا حکم دیا, نماز اس دن قائم ہو گئی جب پیغمبر کے سجدے قائم ہوئے, اور اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. عجیب سجدے تھے. جب پیغمبر سجدے میں جاتے ہوں گے تو یقیناً الصلاۃ معراج المومن, اس کا مطلب ہے زمین سے لے کر عرش تک سارے پردے ہٹ جاتے تھے اور پیغمبر خدا سے محو گفتگو ہوتے تھے. اس ساری کائنات کے حقائق پیغمبر کی آنکھوں میں تھے. تو بہرحال نماز قائم ہو گئی. اگلے مرحلے میں نماز پھر قائم ہوئی. ایک دن امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگا. طبیب آئے, تیر نکالنا چاہا, نہ نکلا. امام حسن نے فرمایا ٹھہر جاؤ, ابھی اذان کا وقت ہونے دو, علی کے پاؤں سے تیر نکل آئے گا. علی سجدے میں گئے, پاؤں سے تیر نکل آیا. اس لیے کہ علی خدا کے عشق میں اتنے غرق ہوئے کہ اپنے بدن کا احساس ہی نہ رہا. لیکن عزادارو, ایک نماز اور بھی ہے.
سنو گے کون سی نماز؟ عاشور کا دن تھا، فجر کا وقت ہوا تو حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر، آج کی نماز اس کی اذان تم دو گے۔ قیامت تک کے لیے حسین نے یہ بتانا چاہا کہ جب علی اکبر کی اذان کی آواز آئے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ میرا قیام کس لیے تھا۔ لیکن عزادارو، یہ اذان سادہ نہیں تھی، اس لیے کہ یہ وہ نوجوان جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، اس کے کانوں میں العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، اس کے سامنے ایک جم غفیر ہے دشمنوں کا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے علی اکبر کو تہہ تیک کر دے۔ گویا علی اکبر نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے روز عاشور کہا، اللہ اکبر، اے اللہ، تیری کبریائی کا اعتراف کر رہا تھا علی کا پوتا روز عاشور۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ نماز پڑھی گئی۔ بس میں عرض کروں گا، ایک اور نماز سنو گے۔ نماز کیا تھی؟ نماز کے لیے آخری سجدہ کس حالت میں ہوا کہ شمر جیسا خبیث حسین کے سینے کے اوپر تھا۔ امام زمانہ یہ کہتے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر حسین کے سینے پہ تھا۔ میں نے مدینے کی جانب رخ کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی سینہ ہے جس کے آپ بوسے لیا کرتے تھے۔ اس خبیث نے ضربیں لگانا شروع کی، ادھر سبحان ربی العالی کی تسبیح تھی، ادھر ضربیں لگ رہی تھی، ادھر زینب چند قدموں میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ، یہ عجیب عبادت تھی، اللہ، یہ عجیب تسبیح تھی۔ عزادارو، اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے عبادت کا، ایک اور مرحلہ ہے نماز کا۔ سنو گے وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وہ ہے جو زینب نے پڑھی ہے، وہ عبادت جو زینب نے میدان کربلا میں کی۔ آئی بھائی کے لاشے پہ، آسمان کی جانب بلند ہو کے کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیلا، اے اللہ ہم سے نہیں کہا، مجھ سے، اے اللہ ہم سے۔ دنیا والو توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، دنیا والو لا الہ الا اللہ کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، آ جاؤ کربلا کے میدان میں، تمہیں لا الہ کی حقیقت سمجھا رہی ہے۔ اللہم تقبل منا، اے اللہ ہم سے۔ گویا کیا کہہ رہی تھی زینب کبریٰ؟ اے اللہ مصطفیٰ سے یہ قربانی قبول کر لے، اے اللہ زہرا سے یہ قربانی قبول کر دے، اے اللہ حسین جیسے صابر کی یہ قربانی قبول کر لے، اے پروردگار سکینہ کی قربانی، اے پروردگار آواز دے کے کہا ہوگا، اے ابراہیم آ جاؤ دیکھو، اسماعیل آ جاؤ دیکھو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، پروردگارا ہم تیری بندگی کے لیے حاضر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔